ہم ان ہستیوں کو پہچان نہیں پائے، اور یقیناً ظاہر ہے ہماری پوری زندگی کی محنت اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم ان کو پہچانیں. جتنا ہم پہچانیں گے عزیزان محترم، یہ جو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی فلانے کا تقویٰ بڑا زیادہ ہے یا ایمان زیادہ ہے، ہمیں کیا پتہ کیسے زیادہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا. بہرحال ہم تو ظاہر پہ دیکھ کے حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن معیار کیا ہے کہ اس شخص کا ایمان زیادہ ہو؟ کیا ہے؟ کون سا ایسا کیلکولیشن ہے، کون سا ایسا کوئی ترازو ہے، ڈیجیٹل ترازو ہے، کیا ہے کہ پتہ چلے کہ جی اس کا ایمان زیادہ ہے یا اس کا تقویٰ پرہیزگاری زیادہ ہے؟ ظاہر ہے ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن فارمولہ دیا انہوں نے. فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہی ہے کہ جو جتنا امام کے ساتھ ہوگا اتنا اس کا ایمان زیادہ ہوگا، جو جتنا امام کے قریب ہوگا اتنا وہ پرہیزگار ہوگا. مطلب آپ خود تصور کریں، جو اب امام کے ساتھ ہونا فزیکل نہیں ہے صرف، ہاں امام، اب مطلب آپ کہیں کہ بھئی ہمارے یہاں تو امام ابھی ظاہر میں نہیں ہے تو ہم امام کے ساتھ کیسے ہوں؟ نہیں، امام کے ساتھ ہونا یعنی واقعاً اپنے وجود کو امام کے وجود کے ساتھ رکھنا، اور اس حالت میں زندگی گزارنا کہ امام دیکھ رہے ہیں کیا میری زندگی امام کی طرف بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی. ابو بصیر جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کا صحابی ہے، کوفہ میں رہتا ہے، امام مدینہ میں رہتے ہیں. اس کا ایک ہمسایہ تھا اور وہ دنیا پرست تھا، دنیا کے لوگوں کے مال کھا لینا، غضب اور اس طرح کی محفلیں کرنا. یہ ہمسایہ تھا، نیبر تھا، پڑوسی تھا. تذکر دینا ظاہر ہے ہمسایہ کا فرض ہے جا کے کہ بھئی یہ تم زندگی جو گزار رہے ہو یہ صحیح زندگی نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال وہ بھی ہمسایہ ہونے کی وجہ سے خیال کرتا تھا، کچھ کہتا نہیں تھا. ایک دن جیسے گھر سے کوئی گانے اور اس طرح کی آوازیں تھیں تو انہوں نے بولا کہ یہ مناسب نہیں ہے یہ. تو انہوں نے کہا دیکھو میرا مسئلہ یہ ہے کہ تم کسی اور دنیا کے انسان ہو، میں اس دنیا کا انسان ہوں، لیکن میں ایک شرط پہ یہ چھوڑ سکتا ہوں. مانتا نہیں تھا اس طرح جس طرح ابو بصیر امام مانتا تھا. کہا یہ جس کو تم مولا کہتے ہو نا، اگر وہ میری جنت کی ضمانت دے دے تو میں یہ چھوڑ دوں گا. امام کا اس طرح ماننے والا نہیں تھا، مگر اتنا جانتا تھا کہ یہ ہستیاں ہیں اس مقام پہ. ابو بصیر جب آئے مکہ مدینہ زیارتوں میں گئے، آئے اور امام کی خدمت میں پہنچے. امام کو کہا کہ میرا ہمسایہ ہے ایسے. امام نے کہا اس کو بولو کہ ہم تمہاری جنت کی ضمانت دے دیں گے مگر ایک شرط پہ کہ بہرحال جو لوگوں کا مال کھایا اس کو لوٹا دو، اور یہ سب زندگی جو ہے اس کو سب کو ترک کر دو، چھوڑ دو، ہم ضمانت دے دیں گے. یہ واپس گیا، لوگ ملنے آئے، اس سے زیارت پہ آیا تھا، وہ بھی آیا، اٹھنے لگا. اس نے بولا رک جاؤ مجھے تم سے کام ہے. جب سب چلے گئے تو اسے کہا کہ امام نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے. پہلے تو خود یہ عجیب سا ہوگا کہ امام نے میرے لیے پیغام بھجوایا ہے. کہ ہاں امام نے تمہارے لیے پیغام. امام نے کہا کہ جو تم نے لوگوں کا حق لیا ہے واپس کرو، اور یہ زندگی جو گزار اس طرح چھوڑ دو، ہم تمہاری ضمانت دیتے ہیں. چلا گیا. یہ تھوڑے دنوں بعد اس نے پھر پیغام بھیجا کہ میرے گھر تشریف لائے. یہ گیا تو دیکھا یہ دیوار کے پیچھے سامنے نہیں آ رہا. کہا کیا ہے؟ کہا ابو بصیر میرے پاس جتنا لوگوں کا مال تھا میں نے سب واپس کر دیا، اور جس کا مجھے پتہ نہیں تھا ان کا میں نے صدقہ دے دیا. اب میرے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے، یعنی میں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، کچھ نہیں ہے میرے پاس، نہ کوئی برتن ہے کھانے کے لیے، کچھ نہیں، لباس پہ. تو ابو بصیر نے کچھ لوگوں کو بول کر اس کو لباس پہنچوایا، چیزیں دی. کچھ دن اور گزرے، اس نے پھر پیغام بھجوایا. یہ گیا تو دیکھا مریض ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے. اور آخری ایسے انسان کے ایام ہوتے ہیں، ہوش میں آتا ہے تھوڑی دیر، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر ہوش میں آتا ہے. آخری دفعہ ہوش میں آیا. کہا ابو بصیر تمہارے مولا نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا. اور پھر آنکھ بند ہوتی ہے تو بس پھر دنیا سے گزر جاتا ہے. جب ابو بصیر پھر کچھ عرصے کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں تو امام کے گھر میں ابھی داخل ہی ہوتے ہیں تو امام دور سے اسے دیکھ کے کہہ دیتے ہیں ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی. عزیزان محترم، ہم جو دنیا گزار رہے ہیں اور ہم جو سمجھتے ہیں
اور اتنی جو محنت کرتے ہیں اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے معاملات کے لیے، تعلقات کے لیے، ریلیشن شپس کے لیے، اکاؤنٹ کے لیے، ایک پلاٹ کے لیے، اس پہ بنائی ہوئی عمارت کے لیے، سب جو بھی ہے بہرحال اس کے لیے جتنی ہماری انرجی لگتی ہے یہ سب کچھ ایک لمحے میں بند ہو جائے گا، سب سمٹ جائے گا، کچھ نہیں رہنے والا اس دنیا کا. کچھ بھی آپ کر لیں، سونے کی بلڈنگیں بنا لیں، سب رکھ لیں، سب ختم ہو جائے گا ایک دن، کچھ بھی نہیں رہے گا. کیا لے کے جائیں گے؟ کیا ہے میرے پاس جو میں لے کے اتروں قبر کے اندر؟ وہ بھی نصیب ہوئی تو وہاں کیا ہوگا میرے پاس؟ اور جس کو ہم اتنا سمجھتے ہیں یہ سب روئی کی گالوں کی طرح قرآن کہہ رہا ہے یہ سب اڑ جائے گا، اڑ جائے گا. وہاں معاملہ کچھ اور ہے، اور وہ جو معاملہ ہے اصل معاملہ ہی وہی ہے جس کے لیے دنیا خلق کی گئی ہے. دنیا خلق کی آخرت کے لیے کی گئی ہے. دنیا کیوں انسان دنیاوی حساب سے بہرحال جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں انسان کوئی اچھی ڈگری حاصل کرتا ہے یا کوئی کورس کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے کہ 6 مہینے کرے گا، 4 سال کرے گا، ایک ڈگری لے گا؟ کیوں لے گا؟ کہ بھائی یہاں سے پاس آؤٹ ہوگا تو انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، اکاؤنٹنٹ بنے گا، IT اسپیشلسٹ بنے گا. آخر کیا ہے؟ کیوں 4 سال محنت کر رہا ہے؟ کیوں صبح اٹھتا ہے؟ کیوں ہوم ورک کرتا ہے؟ کیوں تھیسس کرتا ہے؟ کیوں یہاں جاتا ہے؟ کیوں وہاں؟ کیوں؟ 4 سال بعد جو ایگزٹ ہے نا اصل وہ ہے. تو تھوڑی سی دیر کا سفر جو ہے اس کے لیے اتنی محنت ہے، انسان نیندیں بھی خراب کرتا ہے، آرام بھی خراب کرتا ہے، تعلقات بھی توڑ دیتا ہے، نہیں بیٹھنا دوستوں کے ساتھ زیادہ، ایگزامز ہیں، یہ ہے وہ ہے. کیوں؟ رزلٹ اچھا ہونا چاہیے، آخر میں جو کام ملے یا جاب کرنا ہے یا جو بھی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. یہ پوری دنیا جس کا آخری رزلٹ ہم فیہا خالدون ہے کہ تم جہاں ہمیشہ رہو گے، اس کے لیے کیا ہے انسان کے پاس؟ کوئی بھی چیز عزیزان محترم کام نہیں آئے گی اگر امام کے ساتھ نہیں ہوئے. یاد رکھیے گا، من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا وہ شہید مارا گیا. اور جس نے نہیں پہچانا اپنے امام کو وہ جہالیت کی موت مرا ہے. یہ یاد رکھیے. ہم خوش اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اوہو یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے حدیث، یہ تو کسی اور کے لیے ہے، کیونکہ ہمیں تو پتا ہے امام. ہمیں کیا پتا ہے امام کون ہے؟ کتنا پتا ہے ہمیں امام کا؟ امام کا نام ہی پتا ہے، امام کی والدہ کا نام پتا ہے، امام کے والد کا نام پتا ہے، جب پیدا ہوئے وہ پتا ہے. بس اس کے بعد ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے، زندگی کیا گزر رہی ہے امام کے ساتھ. تو اس کا بہترین کربلا کیوں عزیزان محترم بار بار تکرار کی جاتی ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ صرف کربلا میں اگر ہم کہتے ہیں جو لوگ کربلا پہنچے اور جو کسی عذر شرعی کی وجہ سے جو ائمہ جانتے تھے کہ نہیں پہنچا، لیکن باقیوں کو جو دعوت دی گئی اور وہ نہیں آیا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو رستے میں ملے امام کو اور امام کو پہچانتے تھے، درک کرتے تھے مگر نہیں آئے، تو کیا آپ ان کو کہیں گے کہ اس نے امام کا ساتھ دیا؟ کیا آپ کہیں گے کہ یہ امام کی معرفت رکھتا تھا؟ امام کی اگر معرفت رکھتا تھا تو پھر کیوں نہیں ہر چیز کو ترک کر کے امام کے پاس آیا؟ اس کا مطلب ہے نہیں پہچانتا تھا. اور وہ جو لوگ پہنچ گئے تھے اور جن کو امام نے کہا کہ چلے جاؤ مگر نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ مگر امام نے کہا نہیں کہ تمہیں جنت کے مقامات بھی دکھا دیے، تمہارے اوپر سے بیعت بھی ہٹا دی گئی، تمہیں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کیوں نہیں گئے وہ؟ کیونکہ جانتے تھے اصل حیات امام ہے، اصل زندگی امام ہے. اگر امام نہیں تو ایسی زندگی کا میں کیا کروں گا؟ انتظار کرتے رہے کہ صبح ہو، تلواریں چلیں، گردنیں کٹیں، انتظار کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس وادی میں داخل ہو گئے تھے جو وادی امام کی وادی تھی، اور اس کے تقاضے اپنے عزیزان محترم. ہم خود اپنے زندگی میں دیکھیں کہ ہم، یہ آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، بڑا اس کو خود سمجھنا، اس پہ اتنی کام کرنا، محنت کرنا، کیونکہ عزیزان محترم دنیا اگر آپ دیکھیں تو دنیا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اپنے آخری وقت کی طرف. بہرحال یہ بیماریاں، وبائیں، دنیا کی خطے کی سچویشن، حالات، پولیٹیکل سچویشنز، یہ سب بتا رہی ہیں کہ ایک آنے والے کی تیاری ہو رہی ہے.
اور دشمن ہم سے زیادہ تیاری کر رہا ہے اس آخری آنے والے کی. اور اگر ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں تیاری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, یا میری ساری محنت اسی میں میرا کاروبار کووڈ میں خراب ہو گیا, اب آگے کیسے چلے گا, ٹھیک ہے آپ سوچیں, لیکن اس پوری تیاری میں امام کہاں ہے؟ امام کے لیے میں نے آج تک کیا کیا؟ امام کے لیے کوئی پلاننگ ہے میرے پاس, یا کوئی ایسی اسپیشلٹی جو امام کو ضرورت ہو سکتی ہے, کیا میں اس کی کوشش کر رہا ہوں اپنی زندگی میں یا نہیں کر رہا؟ اور پہلی چیز انسان خود ہے, خود اپنی ذات ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کریں, کیا ہمارا بیٹا امام کا سپاہی بنے. بھائی آپ کیوں نہیں بن رہے امام کے سپاہی؟ بیٹا کیوں بنے؟ پہلے آپ تو بنو سپاہی, بیٹا تو بن جائے گا سپاہی. لیکن یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مولانا بیٹا دعا کریں, اللہ اولاد نہیں ہے تو اولاد دے, خود اللہ سب کو اولاد دے, لیکن جن کی اولاد ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں مولانا ہمارے بیٹے کو امام زمانہ کے سپاہی بنانا, کیا کرے؟ بھائی خود کیوں نہیں بن رہے سپاہی؟ خود بننے کے لیے چھوڑنا پڑے گا نا بہت کچھ, اصل میں چھوڑا نہیں جاتا. جانتا سب انسان ہے عزیزان محترم, ہم امام کو ترک کریں عزیزان محترم. جنہوں نے امام کو پہچان لیا تھا وہ امام کے قریب تھے, اور اس کو اپنے وجود سے پہچاننا پڑتا ہے. میں آپ کو جتنے وظیفے دیتا ہوں, ہم سے تو لوگ وظیفے مانگتے ہیں, مولانا کیا ایسا عمل دے دیں جس سے میں امام کے قریب ہو جاؤں. آسان سا وظیفہ ہے امام کے قریب ہونے کا. آیت اللہ عظمہ بہجت سے پوچھتے تھے جب کہ آقا بتائیے کہ کیا کریں ایسا, وہ سمجھتے تھے شاید کو بہت بڑا وظیفہ مل جائے گا. نہ, آسان سا وظیفہ, جو حلال ہے اس پہ عمل کرو, جو حرام ہے اسے چھوڑ دو. آسان وظیفہ ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جس دور میں ہم زندہ ہیں اس میں حلال انجام دینا اور حرام کو ترک کر دینا اتنا سخت ہو گیا ہے, جو روایت رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی, رسول نے فرمایا اللہم صلی علی محمد یعنی اتنی تاکید ہے کہ جو آخری زمانے میں امام کی طرف منتظر ہوگا وہ رسول کے خیمے میں داخل ہوگا.